بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ سورۃ المنافقون، ترجمہ آغاز سے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کو علم ہے کہ آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، وہ بات کہ جو کوئی بندہ کر رہا ہو اگرچہ وہ بات سچ ہو، لیکن اگر اس کے اندر وہ بات نہ ہو تو اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگرچہ وہ سچ۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بات سچی ہے، لیکن اللہ نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ بات نہیں ہے، دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سچ کیا ہے؟ جو اندر ہے وہ زبان پر، ورنہ زبان اور دل کا اگر تعلق نہیں ہے تو یہ نفاق، منافقت۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر سن لیجئے۔ منافق جو تھے مدینہ کے، وہ کوشش کرتے، دن بدن اسلام طاقتور ہو رہا تھا، اور منافقین بھی اور یہودی بھی کوشش کرتے تھے کہ کوئی کام ایسا کیا جائے کہ یہ طاقت ختم ہو۔ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اوس اور خزرج جو قبیلے تھے، دونوں مشرکین تھے، ظاہر بات ہے پہلے ان کی آپس میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی تھی، اور ایک بہت بڑی ان کی جنگ ہوئی تھی، اس کا نام تھا بعاث، بے عین الف اور تا 3 نقطوں والا، جنگ بعاث، بہت بڑی ان کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ منافق جو تھے، یہ یہودی بھی اور یہ کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ نے بائبل بنا دیا ہے، لیکن کسی طرح وہ پرانی جھگڑے یاد کرا کے جہاں موقع ملے لڑانے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح مدینہ کے پاس ہی ایک دفعہ پانی بھرنے والی جگہ پر ایک مہاجر اور ایک انصار، تو ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا پانی بھرنے پر۔ تو عبداللہ ابن ابی کہ جو رئیس المنافقین ہے، اور اس کی ایک تکلیف تھی اس کو بہت بڑی، یہ چونکہ منافق تھا، اس کو رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے تقریباً دونوں قبیلوں نے اپنا سردار مان لیا تھا کہ یار یہ سب کے ساتھ سیٹ رہتا ہے، تو اس کو سردار بناتے ہیں تاکہ جھگڑے وغیرہ پھر ہم نہ کیا کریں۔ اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا کہ ہمارا سردار ہوگا۔ اب یہ اپنے تاجوں کے خواب دیکھ رہا تھا، رسول اللہ ہجرت کر کے آ گئے، وہ سارا کچھ بیچ میں بہ گیا۔ تو یہ دشمن تھا رسول اللہ کا عبداللہ ابن ابی، اس کی بادشاہت جو تھی، اس کو اپنا تاج جو نظر آتا تھا، اس کے آنے کی وجہ سے میری بادشاہت جو خراب ہوئی۔ اوپر سے بڑا رسول اللہ کا یعنی حامی بنا ہوا تھا، لیکن تھا منافق۔ تو اس نے جب دیکھا مہاجر، اور اس کو موقع لگا کہ مناسب ہے، اس نے انصار کو فوراً للکارا اور کہا کہ یہ تم نے ان کے ساتھ اپنی جائیدادیں تقسیم کی، ان کو تم نے سروں پہ چڑھایا، تم نے اپنے منہ کے نوالے ان کو کھلائے، آج یہ تمہارے گلے پڑ رہے ہیں۔ تقریر شروع کر دی وہاں پر۔ تو اب وہ انصار تھوڑے سے بھڑکنے لگے، تو وہاں پر مہاجرین میں سے ایک زید ابن ارقم رسول اللہ کے صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ کہتا ہے کہ ہم جب اب مدینے واپس جائیں گے، ایک اور بھی اس کا ہے واقعہ، وہ بھی آپ کی خدمت انداز کر دوں گا۔ کہتا ہے جب مدینے جائیں گے تو جو عزیز عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے، ذلیلوں سے مراد مثلا مہاجرین کو اور ان سب کو ہم یہاں سے نکالیں گے۔ یہ انصار کے اوس و خزرج کے جذبات بھڑکا رہے اسپیچ دے کر تاکہ اپنا فائدہ لے سکے، اور رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو اب ان انصار کو ان کے خلاف استعمال کر۔ تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تو ذلیل ہے، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین عزیز ہیں، تو ذلیل ہے۔ اور یہ پھر جب سب واپس گئے، زید نے جا کر رسول اللہ کو خبر دی، اور اس کو جب کہا گیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم باپ رسول ہے۔ یہ آیت اتری کہ جب منافق آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جھوٹ بول۔ اور لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ اتنی صراحت کے باوجود ان کو کافر نہیں کہا گیا جب تک کہ خود نہ کہیں ہم کافر۔ یہ اسلام، یہ عبداللہ، قرآن کی آیت اتری ہے، لیکن یہ مسلمان، یہ جب مرا ہے رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اگر کافر ہوتا تو بس کافر
تھا اللہ کے یہاں کافر ہی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ لیکن معاشرے میں ظاہری طور پر تکفیر کتنا کام خطرناک۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ رسول اللہ کا عاشق تھا، جب باپ مرا، باپ ہے اور مر تو گیا، تو رسول پاک کے پاس آگے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا باپ اب مر گیا تو اپنی قمیض دے دیجئے، میں نے اس کو اس قمیض میں، رسول پاک نے دے دی قمیض، رحمت للعالمین۔ اللہ نے اپنے قانون ہے، خدا جو کرے گا وہ کرے گا، لیکن اس کی دلجوئی کے لیے رسول اللہ نے قمیض دے دی۔ اور اس بیٹے کا واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ احد میں اس نے وہاں بھی خیانت کی تھی اور کئی 100 بندہ لے کر وہاں سے واپس آ گیا، اور یعنی جھٹکا لگا مسلمانوں کو کہ جو آدھے اتنے سارے لوگ چلے گئے۔ اور وہاں بھی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اب ہم جو ہے نا جو عزیز لوگ ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو اس کے بیٹے نے سن لیا، اس کے سگے بیٹے نے، وہ باپ سے پہلے مدینے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب باپ آیا اندر گھسنے لگا، اس نے کہا نہیں تو مدینے میں نہیں گھس سکتا۔ اس نے کہا میں تیرا باپ ہوں گا تو باپ ہوگا، رسول اللہ اجازت دیں گے تو مدینے میں گھسے گا، ورنہ تو مدینے میں نہیں گھسے گا۔ اس نے پھر تنگ آ کے رسول اللہ کو شکایت لگائی کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے گھسنے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جانے دو، تب اس کے بیٹے نے اس کو چھوڑا اور یہ تب مدینے کے اندر گھسا۔ لیکن یہ بیٹا اب مر گیا، ظاہر باپ ہے اس کا، تو رسول اللہ نے اس کو قمیض بھی دی اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ لیکن جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس لیے کہ کافر مثلا اس انداز میں یہ نہیں تھا، کفر نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے، خوارج نے کہا علی کافر ہو گیا، مولا نے خوارج کو بھی کافر، کہ مولا جو خدا کا دین ہے اس کو نہیں تبدیل کرتے ہیں خود غصے میں آ کر، اور مثلا میری کوئی توہین کر دے تو میں کو تو کافر ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کے دین کے محافظ تھے اور انہوں نے خدا کی حدود کی محافظت کی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو زید نے رسول اللہ کو بتایا، یہ قسم کھا کے مکر گیا، یہ آگے قسموں کا ذکر آئے گا، قسمیں کھاتے ہیں، قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، یہ قسم کھا کے مکر گیا، اور اس نے کہا تو میں نے کہا نہیں ہے۔ پھر اس کو کہا گیا کہ آیات اتری ہیں اور جو تو نے باتیں کی ہیں وہ اللہ نے آیات کی شکل میں رسول اللہ کو بتا دیے، تو آ کے رسول پاک سے معافی مانگ لیں۔ تو اس نے زور سے سر ہلایا، میں اکڑ کے، میں نے نہیں جانا۔ تو وہ اس کا سر ہلانا بھی قرآن کی آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو زور زور سے سر کو ہلاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ پس منظر بتایا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس عبداللہ ابن ابی اور اس کیٹیگری کے افراد کی شان میں یا توہین میں آپ کہیں کہ یہ اتری ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔